جب گناہ قفس بن جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 81 کا روحانی تدبر۔ پیشکش مکیتا وسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی آیت کی بات کریں گے جو انسان کے اندر ایک لرزہ سا پیدا کر دیتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ترجمہ: کیوں نہیں جس نے بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت صرف عذاب کی نہیں، انسان کے باطن کے قانون کی بھی خبر دیتی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ صرف ایک عمل نہیں ہوتا، یہ ایک دائرہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی روح کے گرد لپٹتا چلا جاتا ہے۔ شروع میں ایک گناہ ایک لمحے کی لغزش لگتا ہے، لیکن اگر انسان نادم نہ ہو تو وہ گناہ ایک فضا بن جاتا ہے، ایک ایسی فضا جس میں نور مدھم ہونے لگتا ہے، ضمیر کی آواز دب جاتی ہے اور دل پر زنگ چڑھنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے ہی اعمال کے جال میں قید ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَحَاطَتْ یعنی چاروں طرف سے گھیر لینا، گویا اب نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ ایسا انسان صرف اپنے گناہوں میں نہیں جلتا بلکہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ قرآن کا مقصد صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا ہے۔ یہ آیت ایک آئینہ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ہم خود اپنے گرد گناہوں کا دائرہ تو نہیں بنا رہے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں اس دائرے کو توڑ دے، بس انسان سچے دل سے توبہ کرے اور لوٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ یاد رکھیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہی گناہ جو اس کے گرد اندھیرا بن گیا تھا، اللہ کے نور میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے گرد نور کا احاطہ ہو، نہ کہ گناہ کا، اور اللہ ہمیں وہ احساس عطا کرے جو گناہ سے پہلے رکا دے اور توبہ سے پہلے جگا دے۔ اگر آج آپ کے دل میں کوئی خلش، کوئی بوجھ یا کوئی احساس گناہ جاگا ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے دعوت واپسی ہے۔ آئیے اس دعوت کو سن لیں، شاید یہ واپسی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہو۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ اے اللہ، ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔